جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے سلسلے میں دو مفتیان اکرام تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی نوید چشتی اتاری جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی صدر کے علاقے میں الحمدللہ یہ واقع ہے، اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اول تا آخر آپ کی توجہ درکار ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر بالکل توجہ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیے۔ شرعی مسائل ہیں اور ان کو غور سے سننا یہ بے حد ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیگر کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ سے سنتے رہیں، اور سنتے وقت کوئی غلط فہمی ہو جائے اور سمجھنے میں غلطی ہو جائے جس کا نتیجہ ہمارے لیے کہیں اچھا نہ ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں روزانہ ہی جو سلسلہ ہوتا ہے کم و بیش، اس میں ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے چند خوش نصیب طلبہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بھی وقتاً فوقتاً سوالات لیتے ہیں، انشاءاللہ نیت ہے کہ آج ان کا بھی ایک سوال سلسلے میں شامل کریں گے۔ ان کی بھی آپ زیارت فرما لیں، طلبہ دین ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ فاضل بات کر رہا ہوں کوہاٹ خیبر پختونخوا سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر ایک بھیڑ تھی تو اس کا کنفرم نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ ہم نے اس کو ذبح کیا ہے تو ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ تھی۔ اب اس کے گوشت یا اس کے کھانے میں یا باقی معاملات میں کیا حکم ہے، ارشاد فرمائے۔ جی حضور، بھیڑ کے غالب متعلق پوچھا ہے انہوں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس بھیڑ تھی، انہوں نے اپنی ضرورت کی بنا پر اس کو ذبح کر دیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، یعنی وہ بھیڑ جو تھی وہ حمل سے تھی۔ تو اب یہ سوال ان کا یہ ہے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حمل سے اگر جانور ہو تو اس کو ذبح نہ کرنا بہتر ہے، ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں تو حرج بھی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ذبح کیا، اگرچہ بعد میں پتہ چلا یا پہلے سے ہی معلوم ہو، دونوں ہی صورتوں میں اب اس کا گوشت کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، اس کے گوشت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ جو بچہ ہے اگر اس کو بھی ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کو زندہ رکھ کے پالنا چاہتے ہیں تو پال بھی سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ زندہ حالت میں اس کے پیٹ سے برآمد ہوا تو اس صورت میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر مردہ حالت میں ہوا تو ظاہر ہے پھر تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھیڑ تھی ہمارے پاس ذبح کی تو حمل والی تھی تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بچہ بھی اگر زندہ ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی جانور قربانی کا ہو، قربانی کے جانور کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، جیسے انہوں نے یہ سوال کیا گوشت کے متعلق، تو قربانی کے متعلق یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ شاید ہماری قربانی نہیں ہوئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی شخص نے جانور خریدا، اب اس کو بعد میں قربانی کرنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ جانور جو ہے حمل سے ہے، تو اب اگر یہ شرعی فقیر نہیں ہے
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو شرعی فقیر ہوتے ہیں یعنی ان پر قربانی لازم نہیں ہوتی، اس کے باوجود شوق میں لوگ جانور لے آتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، تو اگر تو وہ شرعی فقیر نہیں بلکہ غنی ہے، اس پہ قربانی واجب تھی، اب اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا تو اب بہتر یہ ہے کہ جانور کو تبدیل کر لے، بہتر ہے کہ جانور کو تبدیل کر لے، ذبح کر لیں گے، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور جو شرعی فقیر ہے اس نے اگر اس طرح کا جانور لے لیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ جانور حمل سے ہے، تو اب اس کو جانور تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اب اس پر لازم ہوگا کہ اسی جانور کو ذبح کرے۔ اچھا، قربانی کا جانور جو غنی نے ذبح کر دیا، شرعی فقیر نہیں تھا وہ، اس میں سے جو بچہ نکلا اس کا کیا کریں گے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے ٹھیک ہے کہ اس کو ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہر ایک جانوروں کی معلومات رکھتا ہو، ان کی کیفیت، ان کی جسامت کے اعتبار سے سمجھتا ہو کہ یہ حمل سے ہے کہ نہیں، تو یہ ضروری نہیں۔ سالانہ جو قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں وہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو اب جب بچے نکل آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ حمل سے ہے، چاہے کچا بچہ نکلے چاہے مکمل بچہ نکلے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ ایسے جانور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر ایسے جانور کی قربانی کی گئی تو وہ قربانی بھی اگر دیگر شرائط پائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ درست ہوگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور کال مفتی نوید صاحب کے لیے ہم شامل کرتے ہیں۔ جی حضرت امجد محمود بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں قربانی کے بارے میں سوال کرنا۔ رہائش کے لیے گھر ہے اور ایک اپنے اور بچوں کے لیے ایک پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے جس کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جو میری ماہانہ جو انکم ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ اخراجات گھریلو پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو ہاتھ میں کوئی بڑی رقم اس طرح کی نہیں بچتی، تو آپ سے یہ عرض ہے کہ کیا قربانی میرے اوپر بنتی ہے، اور اگر بنتی ہے تو کیا میں ان اشیاء کو ان میں سے کسی کو بیچ کر قربانی دوں یا قرض لے کر قربانی ادا کروں؟ دوسرا، اسی طرح میری بیوی کے پاس 7.5 تولے سے اوپر کے زیورات قابل استعمال ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جی حضور، 2 سوالات ہیں، پہلے سوال کا اگر جواب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو پہلا سوال انہوں نے کیا ہے، اس صورت میں اگر ان پر قرض اتنا نہیں ہے کہ جس کو نکال کر پھر ان کے پاس نصاب کی مقدار میں رقم موجود رہے، تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہے، کیونکہ یہاں ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان موجود ہے اور باقی ان کا اخراجات بھی ٹھیک چل رہے ہیں۔ ایک پلاٹ انہوں نے اضافی رکھا ہوا ہے، تو اب یہ پلاٹ ان کے لیے حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اب اگر اس کی قیمت 40,000 سے تقریباً 37-38,000 یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی، اور آج کل تقریباً پلاٹ کی قیمت اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہ ان کے لیے قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر انہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے ہے، تو اب اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے یہ اس لیے لیا ہے کہ بعد میں بچوں کو دے دیں گے، ابھی اپنی ہی ملک میں ہے، تو پھر اس صورت میں تو ان پر قربانی واجب بنتی ہے، اور بظاہر سمجھ بھی یہی آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ انہوں نے لے کر اپنے بچوں کی ملک میں کر دیا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اب وہ ان کا نہیں رہا، بچوں کے اوپر اگر نصاب کی شرائط پوری ہوتی ہیں اور وہ بالغ ہیں تو قربانی بنے گی، ویسے قربانی نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ زوجہ کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے جو وہ استعمال کر رہی ہیں، تو کیا ان پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہے، چونکہ 7.5 تولے نصاب ہے سونے کا، اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے ہے، تو اس سے بھی ان کے پاس زیادہ موجود ہے، تو چاہے 35 ہوں یا نہ 35 ہوں، اس کے اندر حاجت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد والی کوئی بات نہیں ہوتی، تو اب اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، زوجہ کے پاس سونا ہے نا، اس حوالے سے تو پھر بھی لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے اور وہ قربانی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، اور زیورات کی ہی صورت میں عام طور پر ہوتا ہے، اور بیٹی کو دے بھی دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو اپنے پاس، اور تمہاری شادی ہوگی تمہیں پہنا بھی دیں گے، تم ساتھ لے جانا۔ وہ اب نہ والدین کا ہے نہ بیٹی کو ابھی 100% دیا ہے، اس کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن اب جب تک گھر میں انہی کے پاس رہے گا، تو ایسی صورت میں قربانی
قربانی کا حکم کیا ہوگا؟ کس کے اوپر ہوگی؟ بیٹی کے اوپر ہوگی یا والدین ہی کے اوپر اس کی قربانی ہے؟ اور اگر بیٹی کو دے دیا تو کیا بیٹی کرے گی قربانی، یا ابھی وہ سونا معاف ہے، فی الحال وہ شادی کے انتظار میں رکھا ہوا ہے؟ کیا حکم ہوگا ان تمام صورتوں میں؟ بڑی آسان سی صورت ہے اس کے لیے کہ یہ دیکھیں گے کہ وہ سونا کس کی ملک میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی والدین نے سونا لے کر رکھا ہوا ہے کہ جب بچی کی شادی ہوگی تو اس کو پہنایا جائے گا یا اس کو دے دیا جائے گا، تو اس صورت میں وہ والدین کی ملکیت میں ہے. اب اگر باقی شرائط کے ساتھ اس کی قربانی کے نصاب تک پہنچتی ہیں، وہ سونا پہنچتا ہے، تو ان پر قربانی واجب ہوگی کہ یہ ان کی ملک میں ہے، بچی کی ملک میں نہیں ہے. اور اگر انہوں نے لے کر وہ سونا بچی ہی کو دے دیا، اس کی ملک میں دے دیا، وہ بالغ ہے تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا، یا انہوں نے اگر وہ بچی نابالغ ہے تو والد نے ہی بچی کے نام پر کر دیا اور اپنے پاس رکھ لیا، تو اب اس صورت میں وہ بچی کی ملک میں ہو جائے گا. اگر بچی بالغہ ہے تو اس صورت میں اب باقی قربانی کی شرائط یا زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں گی تو قربانی یا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور اگر وہ نابالغہ ہے تو پھر اس صورت میں اگرچہ اس پہ قربانی کی شرائط پائی بھی جاتی ہوں تو وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جہیز کا سامان جو بچیوں والے ہوتے ہیں پہلے ہی وقت سے پہلے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کو استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، واشنگ مشین ہے، برتن ہے، سب اسٹور کے اندر سیو ہوتے ہیں، اور بچی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، ابھی وہ جمع ہی ہو رہا ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ زیورات تو چلے ایک واضح چیز ہے، جہیز کا سامان جو کہ بچی کو دینا ہے، دیا نہیں ابھی تک، تو وہ اگر موجود ہے، اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا انہوں نے، تو کیا قربانی ہوگی ایسی صورت میں؟ دیکھیے، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے. ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی میں یہ شرط نہیں ہے. قربانی میں اگر ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے کسی شخص کی ملکیت میں، اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی. اب اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلے مفتی صاحب نے بیان کی ہے کہ اگر وہ سامان ابھی تک انہی کی ملک ہے، یعنی والد صاحب کی ہی ملکیت میں ابھی اگر وہ سامان ہے، تو ایسی صورت میں تو والد پر قربانی لازم ہو گئی، دیگر جو بھی شرائط وغیرہ پائی جا رہی ہیں. اور اگر بیٹی کی ملکیت میں دے دیا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ ابھی یہ جہیز کا سامان ہے، ایک اعتبار سے جب تک شادی نہیں ہو جاتی تو یہ محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. شادی کے بعد تو استعمال ہوگا، مگر ابھی اس کا کوئی استعمال موجود نہیں ہے. تو اب یہ جس کی ملکیت ہے، اب دیکھا جائے گا بیٹی کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت کر دیا ہے، اس کو قبضہ دے دیا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی تو لازم ہوگی. مگر عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی گھر میں سامان لا کر جمع کر دیا جاتا ہے، بیٹی کو دکھا بھی دیا جاتا ہے، فیملی کو بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے، اور بیٹی کو دیا نہیں ہوتا، دیا اسی وقت جاتا ہے جب اس کی رخصتی ہوتی ہے. تو یہ سامان اس اعتبار سے والد صاحب کا ہی کہلائے گا. تو جب والد صاحب کا ہی ہے تو ان کے پاس اگر یہ سامان ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، مل کر اگر نصاب ہو جائے گا تو ان پر جو ہے وہ قربانی لازم ہوگی. اس میں کپڑے وغیرہ جو سوٹ خریدے جاتے ہیں اس کا بھی اعتبار؟ تمام اشیاء کا ہی یہ حکم ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ ضرورت میں نہیں ہیں، ابھی تک وہ ضرورت سے زائد ہیں. تو اس صورت میں تمام اشیاء جو بھی ہیں والد کی ملکیت ہیں اور وہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں قربانی لازم. دوسری طرف سے لڑکے کی طرف سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج ہے بری کا، کہ لڑکے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ سوٹ اور بہت کچھ دینا پڑتا ہے. تو وہ بھی ایک دم نہیں بنائی جاتی. جو کم آمدن والے لوگ ہیں تو وہ تو کافی سالوں پہلے یا کافی ماہ پہلے کوشش شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے سوٹ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی اب گھر میں آنا شروع ہو گئے. والدین یعنی لڑکے کے والدین خرید رہے ہیں. بعض دفعہ لڑکا اگر کماتا ہے تو اسی پر ڈال دیا جاتا ہے بھی تم ہی اپنی شادی کی تیاری کرو. تو وہ بھی سوٹ اسی طرح شمار ہوں گے جیسے لڑکی؟ بھی یہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر والدین لے کر آئے ہیں، والد لے کر آئے ہیں تو والد کی ملکیت ہی رہیں گے. اگر خود لڑکا ہی لے کر آیا ظاہر ہے پھر تو اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اعتبار سے اس کی قیمت وغیرہ دیکھی جائے گی. اگر اس سامان کی قیمت کم ہے، ان کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، یا کچھ رقم بھی موجود ہے، اور دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو رہی ہے، تو ان پر بھی قربانی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی یہ جو سامان ہم نے مفتیان کرام سے جن کے بارے میں دریافت کیا، جہیز کا سامان اور اسی طرح بری کا سامان، بری کے لیے جو بھی سوٹ وغیرہ عام طور پر لیے جاتے ہیں، یہ گھروں میں
رکھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری شمار کرتے ہیں، ہم گننا شروع کرتے ہیں، مال کو اکاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت ان چیزوں کی طرف شاید ہی توجہ جاتی، بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہوگی۔ تو جو بھی آپ کا سامان ہے اس کے حوالے سے آپ کو معلومات ہونا چاہیے۔ آپ اپنے حوالے سے دارالافتاء اہل سنت سے، سنی علماء و مفتیان کرام سے دریافت کریں، اپنا کل مال ان کو بتائیں، جو سوالات وہ کریں ان کے صحیح جواب دیں۔ انشاءاللہ جب وہ آپ کا مال اور کل مالیت آپ کی دیکھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ پہ قربانی واجب ہوتی ہے نہیں۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو قربانی نہیں کرتے، جن کو شک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے حوالے سے سوچ لیں۔ جیسے آج جہیز اور بری کے سامان کے حوالے سے ہم نے عرض کیا، تو ان چیزوں کا بھی، کیونکہ ابھی شادیاں ہونے والی ہیں نا، عید کے بعد بہت سارے لوگوں کے گھروں میں شادی کا ایک ماحول ہوتا ہے، پورے پاکستان میں ایک رواج ہے کہ بڑی عید کے بعد بھی بہت بڑی مقدار میں شادیاں کی جاتی ہیں، تو یہ سامان بھی گھروں میں موجود ہوں گے۔ تو آپ بھی جن کے پاس یہ سامان ہیں، زیور ہیں، ان کو چاہیے کہ معلومات لے لیں اور قربانی کے حوالے سے حکم شرعی معلوم کر لیں کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کریں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، بکرا لیا تھا قربانی کا، اس کا تھوڑا سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا، بکرے آپس میں لڑے ہیں، قربانی ہو سکتی ہے؟ سینگ کا غالباً پوچھ رہے ہیں کہ ٹوٹ گیا اس کا۔ دیکھیں، بکرا ہو یا گائے وغیرہ ہو، اس میں سینگ کے متعلق یہ حکم ہے، یعنی سینگ کا ٹوٹنا عیب کب شمار ہوگا اور کب شمار نہیں ہوگا۔ سینگ کا ٹوٹنا اس وقت تک عیب شمار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے بعض اوقات جانور لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہوئے اگر سینگ کی کناری ٹوٹ گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جانور کا سینگ بالکل جڑ کے قریب سے کاٹ دیا جاتا ہے، آری وغیرہ کے ساتھ بالکل جڑ کے قریب سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ بھی عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عیب اسی صورت میں ہوگا جب جڑ سے اکھڑ جائے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل جو جڑ ہے اس کی وہاں سے اگر اکھڑ گیا، چاہے اب یہ خود اکھاڑے یا جانور لڑے آپس میں اور اس صورت میں اکھڑ گیا، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے جانور ہیں، ان جانوروں میں جن کے پاس یہ جانور ہوتے ہیں، جو یہ جانور پالتے ہیں، تو بچپن میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کا سینگ اکھاڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ جانور کا سینگ اکھاڑتے ہیں تو ظاہر ہے جانور کے لیے ہے تو یہ تکلیف دہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب سینگ اکھاڑ دیتے ہیں، سینگ اکھاڑنے کے بعد اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو زخم ہے آہستہ آہستہ اس پر میڈیسن وغیرہ لگاتے ہیں، آہستہ 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 اس کا زخم بھر جاتا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اگرچہ یہ جانور ایسا ہی ہے کہ جس کا سینگ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا، مگر چونکہ اب اس کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ سینگ ٹوٹنے میں فقط اسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکے گی کہ جس کا سینگ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا اور زخم بھی ابھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی، ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلاتے ہیں۔ جی، ہارون بات کر رہا ہوں کراچی گلشن سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سسٹر اور والدہ کو حج پہ لے کر گیا ہے، اپنی وائف کو لے کر گیا ہے، اور اللہ کی رضا سے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اپنی وائف کے ساتھ ہے، اور حج ابھی ہوا نہیں ہے حج کے دوران، تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ یا جو عورت اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ پہ گئی ہے، وہ پیچھے سے پاکستان میں ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور، اس کی عدت کے احکام کیا ہوں گے، اس کے سفر کے احکام کیا ہوں گے؟ جی، اصل تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہاں وہ جس جگہ پر ہیں مکہ میں، اگر ان کی رہائش ان کی مدت سفر سے کم ہے، 92 کلومیٹر سے کم ہے، تو وہ فوراً اپنے گھر میں چلی جائیں اور عدت گزاریں۔ لیکن جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ تو آج کل چونکہ قوانین ملکی ایسے ہیں اور ویزے کی معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر رہ کر وہ عدت نہیں گزار سکتی، اور پھر ان کے ساتھ محرم وغیرہ کے مسائل بھی ہیں۔ تو جس قافلے میں وہ گئی ہیں یا جس گروپ کے اندر وہ شامل ہیں اسی کے ساتھ وہ رہیں۔ وہ اگر مکہ میں جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں چلی جائیں، وہ اگر مدینہ میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مدینہ میں چلے جائیں، اور وہ
جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ آ کر فوراً اپنے گھر میں چلی جائیں اور اپنی عدت پوری کر لیں. اور اس صورت میں جو افعال وہ کریں گے ان کے ساتھ وہ بھی کر سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اپنا محرم اسلامی بھائی کوئی موجود ہو. اگر کوئی محرم نہیں ہوتا ہے تو پھر جو دیندار کے ساتھ رہ کر وہ اپنے افعال پورا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، دیندار عورتوں کے ساتھ رہ کر اپنے افعال ادا کریں گی. میسیجز بھی کچھ ہیں ہمارے پاس، اور حج کے حوالے سے ایک میسیج ہمارے پاس موجود ہے. پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ناراض کر کے حج کرنے چلا جائے تو کیا اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ اس کو اس طرح جانا چاہیے؟ اگر کوئی شخص زوجہ کو ناراض کر کے جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہے، زوجہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور شخص ہے، اگر اس کے ساتھ ناراض ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حج سے پہلے ناراض لوگوں کو راضی کر کے جائے. اگر وہ ویسے راضی نہیں ہوتے تو ان کی منت کر لی جائے، ان سے معافی مانگ لی جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کر لیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ راضی ہو جائیں. اگر اس طریقے سے نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی پنچایت کی صورت میں یا ایسی صورت میں لے کر چلے جائیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں کہ ان کا راضی ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ حج کی اور وہاں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کی علامت ہے. اگر اس کے اندر اس کا اپنا قصور ہے جس کی وجہ سے زوجہ ناراض ہے، پھر تو اس پر لازم بھی ہوگا کہ اس سے معافی مانگے اور اس سے اپنے حقوق معاف کر کے جائے. اور اگر زوجہ کا قصور ہے جس کی وجہ سے ناراض ہے تو پھر بھی اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے ان کو راضی کر لے، تاکہ سارے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کی رضا بھی حاصل ہوگی اور حج کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے ابھی جواب عطا فرما دیا، لیکن شوہر جو ہے نا وہ خود ناراض ہو کر گیا ہے. اچھا، زوجہ کی غلطی بھی نہیں، غصے والا ہے اور بات بات پر لڑتا جھگڑتا اور اچھا خاصا ناراض ہوا اور حج پہ چلا گیا، اس کا وقت آیا، ٹکٹ تھی، چلا گیا. حج ہو جائے گا قبول اس کا یا حج اس کا قبول نہیں ہوگا؟ کیونکہ عورت تو راضی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ مجھ سے صلح کر لے، میں تو بالکل راضی ہوں. عورت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو قبولیت کی علامات میں سے ہے، دوسرا یہ کہ حج کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ کسی کا قرض دینا ہے تو قرض ادا کر کے چلا جائے، ادا نہیں کر سکتا تو اس سے اجازت طلب کر لے، مزید اس سے وقت لے لے. اور اسی طرح جو افراد ناراض ہیں بالخصوص رشتہ داروں میں اور اس کے علاوہ دوسرے افراد بھی جو ناراض ہیں ان کو شریعت کے مطابق راضی کر کے جائے. بہتر طریقہ کار تو یہی ہے. مگر اب اگر یہ حج کے لیے چلا گیا ہے تو حج تو اس کا ہو جائے گا. ظاہر ہے حج تو افعال کے ادا کرنے کا نام ہے، تو وہاں جائے گا، حج کی ادائیگی کرے گا، تو حج تو اس کا مکمل ہو جائے گا. مگر اس کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے ہیں تو گھر والوں کو راضی کر کے جائیں. بالخصوص بچوں کی والدہ ہے تو اس طرح ناراضگی والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اور بالفرض اگر یہ چلا ہی گیا تو اب بچوں کی والدہ کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ اب وہ چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرتی رہے. ٹھیک ہے. اور اس کو چاہیے کہ اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور بعد میں علم ہو جاتا ہے یا کسی نے آپ کو وہاں سمجھا دیا یا کبھی بھی ایسا موقع ہے تو فوراً ہی معافی کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر دوسرے کی بھی غلطی ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح کی جائے اور قطع تعلقی سے حتی الامکان بچا جائے. جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کے معاملات الگ ہیں، لیکن جہاں شریعت منع کرتی ہے تو ہمیں ان معاملات سے رکنا چاہیے. مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی، گھر میں اور ماحول میں انشاءاللہ برکت ہوگی. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت مرکزی جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حیدر، مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی، دورہ حدیث سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور لے کے آتا ہے تو وہ قربانی کے ایک دن پہلے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور یہ خرید کر لایا، اگر تو یہ غنی تھا یعنی اس پر قربانی لازم تھی تو ایسی صورت میں اب اس نے جانور ذبح کر لیا ہے. ظاہرہ بیمار ہو گیا، اب اس کو پتہ تھا کہ میں ذبح نہیں کروں گا تو جانور مر جائے گا. اب اس نے جانور ذبح کر لیا ہے، ابھی بھی یہ غنی ہے، یہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ دوسرا جانور لے کر آئے گا اور دوسرا جانور یہ ذبح کرے گا. اور اگر یہ شرعی فقیر تھا تو اب اس پر یہ لازم تھا
کہ یہ جانور کو چھوڑ دیتا ہے، عید والے دن ہی اس کو ذبح کرتا، کیونکہ اس کو اجازت ہوتی ہے۔ ویسے تو جانور اگر ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہے تو ایسے جانور کی قربانی ویسے نہیں ہوتی، غنی اگر کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شریف فقیر تھا اور اس کو پتہ ہے کہ جانور اس وقت تک ٹھیک رہے گا، تھوڑی بہت میڈیسن دے دی جائے گی تو بہتر ہو جائے گا، یا ایسے بھی رہے گا مرے گا نہیں، تو یہ عید والے دن بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اس پہ لازم ہے اسی کی قربانی کرنا۔ اگر اس نے بھی ذبح کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر تو دوسرا جانور لانا لازم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک میسیج یہ ہے قربانی سے متعلق کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا شوق ہے، قربانی واجب ہے لیکن رقم کی حالت میں اس کے پاس مال نہیں ہے، سونا وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو قرض لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ قرض لینا ضروری ہوگا، جیسے مثال کے طور پر گولڈ رکھا ہوا ہے، اسلامی بہنوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے مگر وہ بیچنے کی صورت نہیں بن پاتی، اور بچوں کے والد کے پاس بھی رقم وغیرہ نہیں ہے، تو ظاہر اب قربانی تو واجب ہے، قربانی کرنی ہے۔ اب چاہے گولڈ بیچیں یا چاہے اس کے لیے قرض لے لیں، ایسی صورت میں تو اگر گولڈ نہیں بیچنا تو قرض لینا لازمی ہو جائے گا۔ بقیہ جہاں تک بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یا قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی کے اس وجوب کی ادائیگی 15-20 ہزار روپے میں ممکن ہے، ہو سکتی ہے، حصہ ڈال سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوق میں اور بعض اوقات جو ہے وہ مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بھائی یہ جانور لے کر آیا، بہن کے گھر میں فلاں جانور آیا، یا محلے میں ہمسایوں کے گھر پہ فلاں جانور آیا ہے تو اب میں حصہ ڈال لوں، یہ چھوٹا سا بکرا لا کر کھڑا کر دوں بڑے جانور کے مقابلے میں، تو یہ عجیب لگتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں کہ نہیں بڑا جانور لے کر آنا ہے، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ بعض بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لے کر بچوں کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، یعنی شریعت آپ کو قربانی لازم ہی نہیں کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شریعت نے قربانی لازم ہی نہیں کی، آپ قرض اٹھائیں گے، قرض اٹھا کے پھر قرض کی ادائیگی میں دشواریاں پیش آئیں گی، اور پھر جب یوں قربانی کی جاتی ہے تو عمومی طور پر سب کے بارے میں تو یہ رائے نہیں، کسی کے بارے میں بھی خیر یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی، مگر ایک معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بس قربانی کرنی ضروری ہے، قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے قربانی نہیں کی۔ ایک تو جس پہ واجب نہیں تھی اس کا یہ حال ہے، اور دوسرا جس پر واجب تھی اور وہ 15-20 ہزار روپے میں کر سکتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 60-70 ہزار روپے خرچ کرنے ہیں، بڑا جانور لاؤں گا، گھمائیں گے، لوگ دیکھیں گے، تو یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ جس پر قربانی کا وجوب تھا اس پہ تو لازم تھا، اگر اس کے پاس رقم موجود نہیں تھی ٹھیک ہے اس نے قرض لے لیا، جس پر قربانی کا وجوب ہے اور اس کے پاس قربانی ادا کرنے کے پیسے بھی موجود ہیں کہ وہ حصہ ڈال سکتا ہے یا چھوٹا جانور لے سکتا ہے، اب وہ مزید قرض لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کال مفتی نویر صاحب کے لیے ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈالر اپنی کرنسی یعنی روپے کو ڈالر میں چینج کروا کے اپنے پاس اس نیت سے رکھ لیں گے کہ اگر کچھ عرصے میں ڈالر جیسے ریٹ اوپر جائے گا تو اس کے اوپر میں منافع حاصل کر سکوں، تو کیا اپنے علاقے کی کرنسی کو کسی دوسری کرنسی میں منافع کی نیت سے چینج کروا کے اپنے پاس رکھ لینا یہ جائز ہے؟ جی حضور، ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیا حکم ہوگا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ اگر چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور میں ڈالر لے کر رکھ لوں گا، بعد میں جب ڈالر مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، ریال لے کر رکھ لوں گا جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دوں گا، یا پاؤنڈز لے کر رکھ لوں گا اور جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً لے سکتے ہیں اور جب مہنگے ہوں تو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ لالچ میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اور اچانک جو ہے وہ ملکی کرنسی یا تو اپ ہو جاتی ہے یا ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نقصان نہ ہو اور بعد میں بندہ جو ہے وہ اسے باتیں نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں خود بہتر سمجھتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہی کی جائے اور کسب کیا جائے، کام کیا جائے،
یہ مشورہ بہتر نہیں کہ یار مال کے ذریعے ہی مال کمایا جائے؟ کیا کہیں گے بہتر کیا ہے؟ دیکھیں دونوں کاروبار کر لے اگر اس کے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے نوکری مل جائے گی، دیگر مواقع حاصل ہوں گے۔ دیکھیں دونوں ہی صورتیں تو جائز ہیں، ظاہر کرنسی کا جو لین دین ہے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو کرنسی کا لین دین ہے یہ بھی ایک باقاعدہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے افراد اس کاروبار سے منسلک بھی ہیں۔ ہاں کرنسی کے لین دین میں بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہمارا عام کاروبار ہے، عام چیزوں کی خرید و فروخت ہے، ان چیزوں کی خرید و فروخت کے اعتبار سے اور کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے ان کے احکام کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح پھر کرنسی سے اوپر گولڈ پہ، سونے چاندی وغیرہ پہ چلے جائیں تو اس میں کی خرید و فروخت میں بھی کافی پیچیدگیاں ہیں۔ تو عام خرید و فروخت تو انسان کر ہی رہا ہوتا ہے، چاہے عام خرید و فروخت کرے اس میں بھی اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرا کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلے تو فزیکلی کام ہوتے تھے کہ فزیکلی چیز دے دیتے تھے، چیز دوسری لے لیتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب نیٹ آن لائن کا سسٹم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب نیٹ آن لائن کا سسٹم ہو گیا، تو اب عام اشیاء بھی جو ہیں وہ فزیکلی ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کو دی نہیں جاتی، لی نہیں جاتی، قبضے سے پہلے فروخت کی جاتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی کاروبار کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیں، اور بالخصوص جب کرنسی کا کام کرنا ہے اور اسی طرح گولڈ کا کام کرنا ہے تو اس میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کرنسی کا کام کرنے جا رہے ہیں، گولڈ کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے، دارالفتہ سے معلوم کر لینا چاہیے کہ میں کام کرنے لگا ہوں، میرے کام کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، کیا میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اجازت مل گئی کہ ہاں ٹھیک ہے 5 چیزیں کر سکتے ہیں، یہ 4 چیزیں نہیں کر سکتے، اب پھر کوئی نئی بات آ گئی تو آپ اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں سود کے معاملات ہو جائیں، کیونکہ کرنسی کے کاروبار میں اور سونے چاندی کے کاروبار میں سود کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی اچھی طرح سے معلومات لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، مشورہ تو آپ دے رہے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار کا طریقہ نا، جیسے کرنسی اور گولڈ وغیرہ کے معاملات کے اندر ٹھیک نہیں ہے، عمومی طور پر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ پوچھنے جاؤں گا تو زیادہ چیزیں منع والی آئیں گی کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، کھل کے کاروبار نہیں کر سکوں گا، تو اب نہیں جاتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو کیا آنکھیں بند کرنے سے وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا کریں ایسے آدمیوں کو، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نہیں ظاہر ہے یہ تو غلط ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ وہ جیسے کبوتر کے بارے میں معروف یہ ہے کہ جب وہ بلی کو دیکھتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب میں چھپ گیا ہوں، یا بلی غائب ہو گئی یا میں غائب ہو گیا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہے، یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ بعضوں کو معلوم بھی ہوتا ہے، جو تھوڑا سا علماء کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں اگر میرے کام کرنے کے 20 طریقے ہیں تو اس میں سے 19 طریقے غلط ہیں، 15 طریقے غلط ہیں، میں پوچھنے کے لیے جاؤں گا تو پھر میں کاروبار نہیں کر سکوں گا، تو اب وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار کر کے میں خود بھی کھاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تو ان کو جو ہے وہ لقمہ حلال اگر کھلاؤں گا تو اس کے بھی اثرات ہوں گے، اور اگر لقمہ حرام کھلاؤں گا تو اس کے پھر برے اثرات ہوں گے۔ تو یہ تو خود دیکھنا چاہیے، اور کل بروز قیامت ظاہر ہے جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ سے آ کر کوئی بات پوچھی جائے، علماء سے آ کر کوئی بات پوچھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب بعض باتیں بالکل ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کاروبار آپ کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، وہ کاروبار بالکل آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس کا متبادل بتایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے سنار اسلامی بھائی ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے، آپ یہ طریقہ کار اختیار کر لیں تو یہ درست ہے۔ اکثر تو یہ بتا دیا جاتا ہے، بعض اوقات منع بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو سمجھدار ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمیں رزق کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، تو وہ پھر اس بات سے رک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ کاروباری آپ کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، تو اس لیے پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب بعض ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو غلط فہمی بھی ہو رہی ہے کہ شاید سونے کے، گولڈ کے کاروبار کو یا کرنسی کے لین دین کو کوئی ناجائز کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں، کاروبار کرنا بالکل جائز ہے۔ جو مارکیٹ کا ٹرینڈ بعض دفعہ بن جاتا ہے اور مختلف طریقے رائج ہو جاتے ہیں کہ ہے تو سیدھا سیدھا تھا کہ رقم دے کر سونا لے لیا جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں
کہ شریعت نے ان کو منع کیا ہوتا ہے، اور وہ منع کرنا ہماری بھلائی ہی کے لیے ہوتا ہے، اور سب کے فائدے اس کے اندر ملحوظ ہوتے ہیں کہ اگر اس کو منع نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھے کو فائدہ پہنچ رہا ہو، لیکن بہت ساروں کو نقصان پہنچنے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے، تو شریعت ایسی چیزوں کو روکتی ہے۔ تو صحیح طریقے کیا ہیں وہ بھی شریعت نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ گولڈ کا کاروبار اسلام کی ابتدا سے ہی ہو رہا ہے، اس دور میں بھی گولڈ ہوتا تھا، سارے معاملات ہوتے تھے، کرنسی کا لین دین بھی اس وقت کے اعتبار سے ہوتا ہوگا، تو ایسا نہیں کہ احکام شریعت نے اس کے بیان نہیں کیے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو کاروبار کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے صحیح طریقوں کی طرف بھی اشارہ دیا جاتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل جذبہ سلامت ہوگا تو انشاءاللہ رہنمائی بھی ملے گی، راہ بھی نظر آئے گی، رستہ بھی نظر آئے گا، اور انشاءاللہ ہمارے کاروباروں میں برکت بھی ہوگی۔ ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا ہے، آپ اس سلسلے کو بھی باقاعدگی سے دیکھا کریں۔ الحمدللہ استاد محترم مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ خاص طور پر جو بزنس سے متعلق ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ جو سوالات کالز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی آپ اس حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو پھر جب مدنی چینل پر بیان کرتے ہیں تو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کاروبار ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ ہمارا وہ سلسلہ دیکھیں گے، اور پچھلے جو سلسلے ہوئے شروع میں تو اس کے اندر الحمدللہ بہت ساری مارکیٹس کو باقاعدہ لیا گیا، ان میں ریسرچ کی گئی، ان کے پورے طریقہ کار کو جانا گیا، اس کے اندر کام کرنے والوں سے سوالات لیے گئے، اور پھر بڑی ریسرچ کے بعد وہ سلسلے باقاعدہ نشر ہوئے۔ اگر آپ مدنی چینل کے احکام تجارت کے ابتدا کے سلسلے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کے کاروبار سے متعلق بھی معلومات ہوں گی، گولڈ کی مارکیٹ سے بھی متعلق جو مجھے یاد پڑتا ہے سلسلے کیے گئے، اور بھی دیگر بہت ساری مارکیٹس ہیں، موبائل مارکیٹ ہے، دودھ کے کاروبار سے متعلق، اور بڑے بڑے جو بزنس ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے طریقہ کار سے متعلق بھی ان سلسلوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو آپ ہمارے یہ سلسلے احکام تجارت اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالفتاح اہل سنت، اس میں بھی احکام تجارت کے حوالے سے بہت سارے کلپس اور سلسلے شامل کیے جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پہ ہمارے الحمدللہ جو بھی سلسلے نشر ہوتے ہیں دارالفتاح اہل سنت کے حوالے سے، احکام تجارت کے حوالے سے یا دیگر، وہ اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار سے متعلق لکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار سے متعلق سلسلہ ہو اور وہ وہاں سے آپ کو بآسانی مل جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کوششیں کریں گے اور اپنے کاروبار کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی نوید صاحب کے لیے کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، ایک کمپنی ہے تقریباً 1 لاکھ پر 13,000 روپے ماہانہ دے گی، تو 5.5 سال تک دیتی رہے گی، حلال ہے یا حرام ہے یہ ہمیں بتا دے۔ جی حضرت، یہ بھی ایک کام ہے نا کہ کمپنیاں اس طرح کی ایجاد ہوتی ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا طریقہ کار کیا ہے، اور آپ جو رقم اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، وہاں ایک رقم اپنی 1 لاکھ دے رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، شرائط کیا ہیں، معاملات کمپنی کے ساتھ کیا طے ہوئے ہیں، نفع نقصان کے کیا معاملات ہیں، اس کی معلومات نہیں ہیں، تو اس کا تو ایک کنفرم جواب نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ جو اس کی بظاہر صورت لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہ کمپنی کو 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، اور یہ 5 سال کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہر ماہ ان کو 13,000 روپیہ اس 1 لاکھ پر دیا جائے گا، اور جب 5 سال پورے ہوں گے تو ان کا 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا جائے گا۔ اگر صورت یہی ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو نفع ہے یہ نفع سود ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ سودی ہے، حرام ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ کیوں کہ جو آپ نے 1 لاکھ روپیہ کمپنی کو دیا ہے، جو بظاہر اس کی صورت لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بطور قرض ہے، اور اس کے اوپر جو نفع لے رہے ہیں آپ وہ قرض کے اوپر نفع ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع آئے وہ سود ہے، تو یہ جتنی رقم اس کے اوپر کمپنی ہر ماہ دے گی وہ سود ہی کے زمرے میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی صورت بظاہر نہیں بن رہی۔ باقی اگر کوئی تفصیل ہے مزید تو وہ دارالفتاح اہل سنت میں تشریف لے جائیں اور پوری تفصیل بتا کر تو معلومات کر لیں، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا، یا اسی سلسلے میں کبھی دوبارہ سوال تفصیل کے ساتھ کر دیں تو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ جی میں نے یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ آگے اپنا عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانی کا جانور لینا ہے، اکثر یہ جو فارمز ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ مطلب ڈیری فارم ہے، وہاں پہ جو جانور کے کان کے اوپر انہوں نے ٹیگ لگایا ہوتا ہے پہچان کے لیے، اب وہ کارڈ کٹے گی اس کیٹیگری میں آئے گا کہ وہ مطلب الاؤ ہے، وہ بندہ جانور خرید سکتا ہے؟
جی کیٹل فارم والوں نے ایسا کیا ہوتا ہے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جانور کا کان کٹے ہوئے کے ہونے کے حوالے سے جو عیب شمار کیا جاتا ہے تو وہ عیب اس وقت شمار کیا جاتا ہے کہ جانور کا کان 1/3 کٹا ہوا ہو، یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصے اس کے کیے جائیں، تو ایک حصہ اگر کان اس کا کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ جانور عیب والا کہلائے گا اور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو ٹیگ وغیرہ لگایا جاتا ہے عمومی طور پر جانور کے کان میں ہلکا سا سوراخ کر کے پنچ کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ٹوکن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، نمبر وغیرہ جو بھی پہچان کے لیے لگانا چاہتے ہیں، تو یہ عیب نہیں کہلاتا۔ اگرچہ یہی ہونا چاہیے کہ جانور اس سے بھی بہتر ہو، یعنی اتنا سا عیب بھی اس کے اندر موجود نہ ہو، بہتر تو یہی ہے۔ باقی یہ کہ اس جانور کی قربانی بھی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ اچھا یہ تو تھا نا کیٹل فارم والے، اس کے پاس بہت سارے جانور ہیں اور اس نے نمبرنگ کی ہوئی، اس کی کوئی ضرورت ہوگی۔ اچھا ہر جانور میں ایسا ہوتا بھی نہیں کہ ہر ایک کیٹل فارم والا نمبرنگ کے لیے سوراخ ہی کرتا ہو۔ اب سلامت جانور کسی نے حاصل کر لی، مثال کے طور پہ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں اور 50 جانور 100 جانوروں کی اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، ان کو بھی نمبرنگ کرنی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ جانور یہ ہے، اس کے 7 حصے ہیں تو کس کس کے ہیں، 1 نمبر جانور میں یہ 7 اشخاص ہیں، 2 میں یہ 7 ہیں، تو وہ بھی ٹوکن کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو کیا وہ یہ پنچ کر کے سوراخ کر کے کریں یا گلے میں ڈال کر گزارا کر لیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خرید کر لے آتے ہیں جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اتنا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جانور خریدنے کے لیے گئے، کسی کیٹل فارم میں گئے، آپ کو جانور اچھا لگا، وہ جانور خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی رینج میں بھی ہے، اچھا بھی ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید لیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مگر اجتماعی قربانی کرنے والے جو ہیں ان کو ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ بھی اگر ایسا کریں گے قربانی تو پھر بھی ہو جائے گی، مگر اب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں۔ جانور کے اوپر بھی نمبر لکھا جا سکتا ہے، کسی ایسی چیز سے نمبر لکھا جا سکتا ہے کہ جو مٹے نہ، اور یوں ہی جانور کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ گلے میں ایک اچھے طریقے سے ڈال دیا جائے، باندھ دیا جائے، تب بھی اس کے اندر جو ہے وہ معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ تو احتیاط کیا جائے، انشاءاللہ ہم اپنا ایک سلسلہ باقاعدہ اجتماعی قربانی سے متعلق بھی کریں گے۔ جو حضرات اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستان میں، دیگر ممالک میں بھی ممکن ہے کہ یہ سلسلہ کرتی ہو، ہماری سلسلے کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ عنقریب ہی ہم یہ سلسلہ نشر کریں گے اور اس میں اجتماعی قربانی سے متعلق باقاعدہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ ایک اور کال چلائیے۔ سعیدی تاریخ بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے کیا دعا میں اللہ تعالیٰ سے قرض حسنہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی شرعی مسائل تو نہیں ہے؟ جی، کہ یعنی قرض مل جائے اور تاکہ میرے مسائل حل ہو جائیں، اس کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میرے کوئی معاشی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس کے اندر مجھے قرض حسنہ مل جائے تاکہ میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ بھی نہ بنے اور میرے مسائل بھی حل ہو جائیں، تو ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے معاشی حل بھی نکل آئے گا اور پریشانی بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بہتر دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حضور ایک اور سوال ہے قربانی سے ہٹ کر ہے کہ کیا لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، سپارہ پڑھا جا سکتا ہے؟ سوال میں یہ تھا۔ اگر کوئی شخص لیٹ کر پڑھتا ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو پھر تو گناہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور ویسے لیٹ کر پڑھتا ہے تو پاؤں سمیت لے بیٹھ کر پڑھے، کیونکہ جتنا قرآن پاک کو پڑھنے میں ادب ہوگا اتنا زیادہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اتنی زیادہ برکات بھی نصیب ہوں گی۔ تو لیٹ کر پڑھنے میں ادب نہیں ہے، تو بلا وجہ لیٹ کر پاؤں لمبے کر کے نہ پڑھا جائے، بلکہ پاؤں سمیٹ کر اور بیٹھ کر پڑھا جائے اور 2 زانو ہو کر پڑھا جائے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھا جائے، پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے، تو انشاءاللہ مزید برکات اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، جیسے کئی حفاظ ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے ہیں اور بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، لیٹ کر بھی ان کا اب دل کر رہا ہے کہ اب تھک گیا ہوں، لیٹنا ہی ہے، تو لیٹے لیٹے تو پھر وہ کر سکتا ہے بہرحال، لیکن وہ جو فرما رہے ہیں کہ ٹانگیں سمیٹ لیجئے۔ جی بالکل ایسا ہی کرے کہ جب لیٹ کر پڑے تو پھر ٹانگیں سمیٹ لے، تاکہ ادب آداب کا خیال رہے۔ اور آدھو وظائف میں بھی ایسا ہوگا یا وہ بھلے ٹانگیں پھیلا کر یا درود پاک پڑھنا ہے، اور آدھو وظائف ہیں، درود پاک ہے، سب میں بہتر یہی ہے کہ جیسے ٹانگیں پھیلی بھی ہیں اور کوئی ورد پڑھ رہا ہے
इसी तरह टांगे फैले हुई हैं और दुरूद पाक पढ़ रहा है तो बज़ाहिर जो है वो अदब के ख़िलाफ़ मालूम होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कुछ पढ़ना है तो ऐसी सूरत में अगर तो उज़र है बहुत ज़्यादा कि टांगे समेटने में भी प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज़ है। वो कोई मरीज़ वगैरह होगा, इस तरह के मामलात होंगे, वो एक अलग चीज़ है। बाकी एक नॉर्मल शख्स है और वो टांगे समेट सकता है और वो लेट कर पढ़ना चाहता है तो उसको चाहिए चाहे तिलावत कुरान हो, चाहे औराद वज़ाइफ हो और चाहे दुरूद पाक हो, उसको चाहिए कि वो टांगे समेट कर ही पढ़े। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मेरी बहन थी जो वफात हो गई है, लेकिन उन्होंने हिस्से में दस्तबरदारी कर दी थी कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए कानूनी तौर पर, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके बच्चे जो है वो कहते हैं कि हमें जायदाद में से मेरी माँ का हिस्सा दिया जाए। तो शरई तौर पर मुझे मालूम करना है कि आप देना है या नहीं। जी, बहन तो अपनी ज़िंदगी में दस्तबरदार हो गई थी और वो कैसे हुई थी ये मालूम नहीं है, लेकिन अब औलाद उनकी मुतालबा कर रही है। देखिए ये विरासत का मसला है जी। और विरासत के बारे में उलमा ने ये लिखा है कि विरासत जबरी होती है, इससे आम तौर पर दस्तबरदारी नहीं हो सकती। यानी वालिद का इंतकाल हुआ, कुछ बेटे हैं कुछ बेटियां हैं, एक बेटा ये बेटी ये कहते हैं कि मुझे नहीं लेना विरासत में से हिस्सा, बेटा नहीं तो कहता इनको आमतौर पर। हाँ, इनको इस बात का इख्तियार नहीं है। ठीक है। इनको कुछ ना कुछ लेना है, चाहे अपना सारा हिस्सा लेके वापस कर दें, चाहे 1 लाख रुपए बन रहा है तो उसमें से 5,000 10,000 रुपए ले लें और बकिया के मुतल्लिक कह दें कि ठीक है आप आपस में तकसीम कर लें। अब ये जो सूरत है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है कि ऐसा होता है कि वालिद का इंतकाल हुआ, बड़ा भाई छोटा भाई 2-3 भाई एक ही घर में रह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात 1-2 भाई साइड पर भी हो जाते हैं, दूसरे घर में भी चले जाते हैं। अब बहनों में एहसास ज़्यादा होता है भाइयों का, उमूमी तौर पर यही देखा गया है। तो अब वो ये चाहती हैं कि चलें ठीक है भाई रह रहा है कैसे हिस्सा देगा, इसको बेचना पड़ेगा, भाई की हिस्सा देने की हैसियत भी नहीं होती, तो वो कहती हैं ठीक है मुझे नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है तो फ़कत उसका इस तरह कह देने से, चाहे उसने कानूनी कार्रवाई कर दी, लिख के दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो ऐसा कह देने से उसका हिस्सा फिर भी बाकी रहेगा क्योंकि उसको ऐसा करने का इख्तियार ही नहीं था। हाँ, इख्तियार जो था वो ये था कि ले लेती, लेके वापस कर देती, या कुछ ना कुछ ले लेती और बकिया से दस्तबरदारी कर लेती, तो ये सूरत उसके लिए मुमकिन थी। तो उन्होंने कहा उसने लिया ही नहीं, ज़बानी भी कह दिया, कानूनी कार्रवाई भी सारी कर दी, तो ऐसी सूरत में यूँ नहीं कर सकते। बकिया जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ रहा कि अब जो भांजे भांजियाँ हैं यानी जो बहन की औलाद है वो मुतालबा करती हैं, तो अब उनका मुतालबा करना किस हद तक दुरुस्त होगा, एक एतबार से तो दुरुस्त है। बाकी अब उनको क्या दिया जाएगा, कौन सी वैल्यू लगेगी, कौन सी वैल्यू नहीं लगेगी, क्या तरीक़ाकार होगा, तो ज़ाहिर है ये एक पेचीदा मसला होता है। तो इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आ जाएँ, कोई इनके पास अगर सुन्नी मुफ्तियान किराम मौजूद हैं उनके पास चले जाएं, मुकम्मल तफसील उनको बताएं कब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिद साहब के इंतकाल के वक्त उनके वालिद साहब यानी इनके दादा दादी जिंदा थे या नहीं थे, फिर वालदा का कब इंतकाल हुआ, नाना नानी जिंदा थे या नहीं थे, तो काफ़ी तफसील होती है। उस तफसील के साथ ही फिर मसला बयान किया जा सकता है। इस तरह के मसाइल आते भी हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल भी आते हैं दारुल इफ्ता पे। तो बस ये ना समझ लें कि उसने दस्तबरदारी कर दी थी और मुझे नहीं देना, ऐसा ना करें। ठीक है, पूछ लें, मुफ्ती साहब के पास चले जाएं। ठीक है, दोनों फैमिलीज चली जाएं, यानी जो भांजे भांजियां हैं वो हिस्सा तलब कर रहे हैं, अब ये कह रहा है कि दस्तबरदारी कर दी है, तो मुफ्ती साहब के पास चले जाएं, उनके सामने जाके मसला रख दें। हो सकता है वो खामोश हो गई जी, अगर वो कहें कि भाई ठीक है ये दस्तबरदारी हो गई थी, कोई ऐसी सूरत अगर हुई हो उस वक्त, ठीक है, तो ठीक है, फिर जो भांजे भांजी हैं वो शरई मसले को तस्लीम करें। और अगर ऐसा हो कि नहीं हिस्सा देना बनता है तो फिर इनको चाहिए कि ये हिस्सा दें, घर में बैठकर फैसला ना करें। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ इस तरह के मामलात में घर में बैठ के फैसला किया जाता है, और घर में बैठकर शरई मसाइल तो दूर की बात है, घर में बैठ कर घर के आपस के जो मसाइल होते हैं, ख़ानदानी मसाइल होते हैं, वो भी बेचारे हल नहीं कर पाते, शोर शराबा हो जाता है, माज़अल्लाह गालम गलोच हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं होता कि मसले का हल कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, किस तरीके से मसला हल होना चाहिए। एक इधर से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है, थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट बैठे है वो उसके हिसाब से बात कर रहा है और जो समझ में आता है किया और उठकर चले गए, तो यूं मसाइल हल नहीं होते। सालों महीनों सालों गुजर जाते हैं, हाँ महीनों सालों गुजर जाते हैं, मगर मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल उसी सूरत में। अच्छा, फिर एक और बात भी करते हैं कि ये भाई एक मुफ्ती साहब के पास चले गए और इन्होंने जाकर मुफ्ती साहब को कोई सूरत बताई कि ये सूरत हुई थी, ठीक है,
اب انہوں نے اس کی جو صورت تھی اس کے مطابق اس کو جواب دے دیا. اب ان کے جو بھانجے بھانجیے ہیں وہ کسی دوسری جگہ پر چلے گئے اور انہوں نے جا کر کوئی دوسری صورت بیان کر دی. مفتی صاحب نے اس کی صورت کے مطابق ان کو جواب دے دیا. تو اب جب یہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے تو اب اپنے اپنے فتوے دکھائیں گے تو اب آپس میں کم لڑیں گے. اب جو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ مفتیوں نے ہمیں آپس میں لڑوا دیا, حالانکہ غلطی اپنی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, الحمدللہ عز و جل ہمارے دارالفتہ میں طریقہ کار ہی یہی ہے کہ ممکنہ صورت میں جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے تو ہم دونوں جو فریقین ہیں دونوں کو بلا لیتے ہیں. اگر کوئی نہیں آ سکتا, کوئی بعض اوقات بہت زیادہ بیمار ہے, ملک سے باہر ہے, تو ایسی صورت میں اس سے کوشش کر کے فون پہ بات کر کے ایک بات پر سب کو متفق کر کے اس کے مطابق پھر فیصلہ دے دیا جاتا ہے. وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہوتا ہے. اس میں کئی دن بھی بعض دفعہ لگتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں. ایک آخر میں ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد عابد رضا طاری ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا عقیقہ یا قربانی کے جانور میں ولیمہ کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی, یعنی ان کے جانور کے گوشت کے ذریعے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ عقیقہ کرنا ہے. عقیقے میں جو جانور ہوتا ہے اس کی شرائط قربانی والی ہی ہوتی ہیں کہ قربانی والی شرائط ہی ہوں گی. اور اس میں جب عقیقہ کر لیا, جانور ذبح کر لیا, تو اب اس میں مستحب تو یہی ہوتا ہے جیسے قربانی کے جانور میں ہے کہ ایک حصہ خود رکھیں, ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ فقراء میں, غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور اگر یہ تمام رشتہ داروں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, ان کو بلا کر کھلانا چاہتے ہیں, تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے. یعنی عقیقہ کیا اور عقیقہ کیا شادی کے دن, ولیمے کے دن عقیقہ کیا, اب عقیقہ کیا, اس کا گوشت وہاں پر استعمال کر لیا, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی عید الاضحیٰ ہے, عید الاضحیٰ کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن ہے, شادیاں ہوتی ہیں, تو اب عید الاضحیٰ میں کسی نے قربانی کی, بڑا جانور ذبح کر لیا, اب 3-4 دن بعد 5 دن بعد شادی ہے اور اس کا گوشت ولیمے میں استعمال کر لیا, اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں خود ایک شادی کا شاہد ہوں کہ انہوں نے قربانی کا گوشت استعمال کیا, لوگوں کو, بعض لوگوں کو پتہ چل گیا نا, قریبی تھے کہ یہ تو قربانی کا گوشت استعمال کیا, تو بہت برا بلا کہا گیا ان کو اور اچھا خاصا یعنی برا بنایا گیا. یار ان کو یہ بھی نہیں کہ شادی پہ کوئی نیا جانور کر لیتے, قربانی کا گوشت کھلا دیا ہمیں. تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس طریقے سے برا منائے اور برا بھلا بھی کہے؟ دیکھیں یہ تو 100% غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کا عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک بات تھی, وہ ایک مستحب عمل تھا, اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس نے نہیں کیا, بعض اوقات بعض افراد اور اس طرح کا جو عمل کرتے ہیں, بعض اوقات وہی افراد کرتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم قربانی کر رہے ہیں اور شادی میں دوبارہ ہم اتنا خرچ کر سکیں, یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ چلیں قربانی بھی ہو گئی اور قربانی کا گوشت وہاں پر استعمال کر لیا, شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اب اگر ان کو کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے, وہ گناہ گار بھی ہوگا, اور اس کو اس نے کوئی برے الفاظ کہے ہیں اور طعن و تشریح کیا ہے, تو ایسی صورت میں اس پر یہ لازم ہوگا کہ ان سے معافی بھی طلب کرے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے